السلام میرا نام محمد یاسر ہے اور میں اینکر پرسن ہوں. مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آپ ہمارے پروگرام دیکھتے ہی ہیں. مختلف اخبارات میں آرٹیکلز پڑھنے کا بھی یقیناً اتفاق ہوا ہوگا اور اس بارے میں تو انشاءاللہ پھر بات ہوتی رہے گی. لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے. سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات ہے وہ یہ کہ پاکستان میں یہ جو ایجوکیشن ہے یہ جا کس طرف رہی ہے. حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس پہ بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی ڈائریکشن کیا ہے, ہمیں کیا یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ اپنے مستقبل کا تعین ہم نے کس طرح کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہو چلا ہے. اب پوری دنیا کے اوپر ذرا تعلیمی نظام کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نئی جدت متعارف کروائی جا رہی ہے ایجوکیشن کے اندر, اور یہ جو آن لائن ایجوکیشن خاص طور پہ اس کا ہمیں دور دورہ نظر آ رہا ہے. بہرحال کوشش کریں گے آج اس نشست میں اس معاملے کے اوپر بھی بات کی جائے کہ یہ کتنا ضروری ہو گیا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو جدت آئی ہے کیا ہم نے اس کو ابھی تک صحیح طرح سے اپنایا ہے یا نہیں. کیونکہ ابھی ماضی قریب کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی صورتحال جو رہی بہت زیادہ اس میں پیچیدگیاں نظر آئی, اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوا یقیناً جانی نقصان ایک طرف ہے, اس میں مالی نظام کا نقصان ایک طرف ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ جو نقصان ہوا وہ ہوا تعلیم کا. اور پھر اس کے لیے پالیسی پوری دنیا میں ہمیں نظر آئی آن لائن ایجوکیشن. تو بہرحال اس کے اوپر آج خاص طور پہ گفتگو ہوگی. بڑے ہی آج خاص مہمان میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, اور پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے اور خاص طور پہ نوجوانوں کے کیریئر کا تعین کس طرح کیا جائے اس حوالے سے آج ہم نے خاص طور پہ بات کرنی ہے. تو میرے ساتھ اریب احمد یہاں پر موجود ہیں, ایک نوجوان طالب علم ہیں جن کو میں بہت دیر سے جانتا ہوں. اور اریب کا جو کیریئر تھا اس کا آغاز کیسے ہوا, کیسے یہ تعلیمی سفر جو ابھی تک شاید مکمل ہو چکا ہے, ابھی یہ ہمیں بتائیں گے, وہ کس طرح پائے تکمیل تک پہنچا, اس حوالے سے بات کریں گے. اریب کو ویلکم کروں گا. اریب, تھینک یو سو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم یاسر. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اینڈ ہیونگ می اوور. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اریب, میں تو تمہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ تم نے کتنی اسٹرگل کی ہے بچپن سے لے کر, اور یونیورسٹی لائف کیسے گزاری, مختلف پروگرامس میں حصہ بھی لیا, دیکھتا بھی رہا تمہاری ایکٹیویٹیز کو. لیکن یہ آج ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ اریب یہاں تک کیسے پہنچا ہے. اور سب سے پہلے جو ہمیشہ ہم ایک بات کرتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پر انٹرمیڈیٹ تک اور کالج لائف تک اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے. آپ کو یہ کب اندازہ ہوا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے یہ جرنی کا آغاز ہوا؟ میں چاہوں گا ذرا بتائیں اس بارے میں. تھینکس الاٹ یاسر بھائی, ایک بہت ڈیٹیل کویشچن آپ نے کیا. میں کوشش کروں گا جتنا بریف آنسر دے سکوں, اپنی جرنی تھوڑی سی شیئر کروں. جس طریقے سے ایک مڈل کلاس ہمبل فیملی سے ہماری 80-90% اسٹوڈنٹس کا تعلق ہوتا ہے, میری بھی اسی طریقے کی ایک فیملی سے میرا تعلق تھا. میں نے 2019 میں این ای ڈی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی, مکینیکل انجینئرنگ. وہ کس طریقے سے کی, وہ کس کے کہنے پہ کی, وہ کیوں کی, یہ ایک بالکل ڈفرینٹ اسٹوری ہے. جب ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے بچہ میٹریکولیشن کر کے نکلتا ہے, تو جب میں نے میٹریکولیشن کی بیک ان 2013, سو میری بہت اچھی پرسنٹیج تھی, جس کے بعد میرا ایک اچھی جگہ انٹرمیڈیٹ میں داخلہ ہو گیا سرکاری کالج میں, جو کہ ایک نارمل روٹین ہوتا ہے. اچھی پرسنٹیج آ جائے تو جو والدین کہتے ہیں کہ اچھے کالج میں جانا, میرا بھی اسی طریقے سے ایک اچھے کالج میں داخلہ ہو گیا, کراچی کے ٹاپ کالج میں. اس کے بعد پھر جب انٹرمیڈیٹ میں پرسنٹیج آئی تو 85% میں نے سیکیور کی, اینڈ دیٹ واز ویری انیوژل فار می, بیکاز میری ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں تھی. سو ہمارے کیونکہ ہینڈ رائٹنگ کی بیس پہ ہی ڈیسائڈ ہوتا ہے کہ بندے کی انٹیلیجنس, جینیسنس. سو کیونکہ میری نہیں تھی, بٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اور شاید ماں باپ کی دعائیں تھیں, میری انٹرمیڈیٹ میں 85% آئی. اور پھر مجھے یاد ہے 2015 نومبر کا غالباً مہینہ تھا, میں این ای ڈی یونیورسٹی کے ہال میں بیٹھا ہوا تھا, اور یہ فیصلہ میری قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا کہ مجھے پوری زندگی مجھے کس ٹائٹل سے پہچانا جائے گا. تو میں نے اس ہال میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا بائی دا وے کہ مجھے کیا کرنا ہے, کیونکہ ماں باپ کا خواب تھا. میری والدہ نے کہا ہوا تھا کہ میری 3 بہنیں, ایک نے ڈاؤ سے پڑھا ہے, ایک نے ایس ایم سی سے پڑھا, میری والدہ نے خود کے یو سے پڑھا. تو امی کی خواہش تھی, ہمارے خاندان میں این ای ڈی سے کسی نے نہیں پڑھا, تو اریب این ای ڈی پڑھنا ہے. تو ایک تو ماں کی بھی خواہش کا بھرم رکھنا تھا, پلس یہ کہ اچھی پرسنٹیج آئی تھی. تو ڈریم یہی تھا کہ کیونکہ انجینئرنگ کرنی ہے, دوست بھی کر رہے ہیں اور پیرنٹس بھی چاہتے ہیں انجینئرنگ کر لیں, تو این ای ڈی تک کی اس طریقے سے کی تیاری, انٹرنس ٹیسٹ کی پریپریشن کی. پھر جب آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا بھائی ٹاپ فیلڈ کون سی ہے, کیونکہ ٹاپر رہا ہوں میٹریکولیشن میں, ٹاپ کالج, این ای ڈی
ٹاپ پرسنٹیج آ گئی. تو اب NED میں آ کے بھی ٹاپ ڈپارٹمنٹ پہ ہی جانا ہے, کوئی بیک اینڈ پہ پلاننگ نہیں تھی کہ کیا میرا انٹرسٹ لائے کرتا ہی نہیں کرتا, مینٹورشپ نہیں تھی, گائیڈنس نہیں تھی, کیونکہ انجینئر پورے خاندان میں کوئی نہیں تھا. تو میں نے اس دن بس یہ دیکھا کہ 5 سیٹیں رہتی تھی, میرا جب نمبر آیا کال آؤٹ کیا تو میں نے جا کے دیکھا میکینیکل ٹاپ پہ, تو میں نے جا کے میکینیکل انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا اور اس طریقے سے انجینئرنگ کی جرنی شروع ہو گئی. پھر میں نے کسی بھی طریقے سے میرا کیونکہ انٹرسٹ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ تھا, آپ بھی شاید آگاہ بھی ہوں اس سے, آپ کیونکہ یو نو می فرام اے لانگ ٹائم, سو پبلک اسپیکنگ, ڈکلیمیشن, ڈبیٹ, اس سے بھی تعلق رہا. تو 2019 میں نے NED سے گریجویٹ کیا, لیکن سون ڈیورنگ مائی گریجویشن میرے ٹوئٹا موٹرز میں مجھے انٹرنشپ کا موقع ملا, جو کہ سب کا خواب ہوتا ہے. میرا فائنل پروجیکٹ واز ٹوٹلی بیسڈ اپون دا ٹوئٹا موٹرز. پر ایک سورٹ آف پریشر میں اس کو سمجھوں تھا, سلیکشن نہ ہوئی تو پھر آگے کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی آصف بھائی, اور شاید میں نہیں آپ بھی گزرے ہوں گے اس پریشر سے. اور جب گھر میں سبلنگز آپ سے نارمل مڈل کلاس فیملیز میں لڑکے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کو خواب یہی ہوتا ہے بھائی ماں باپ کی اپنے لیے نہیں جینا, ماں باپ کے لیے جینا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہاں تک پہنچ بھی گئے. تو وہ یہ دونوں شولڈرز کے اوپر تھوڑا سا پریشر محسوس ہو رہا تھا کہ یار اگر میں یہاں نہ ہوا, اگر سلیکشن نہ ہوئی تو پھر آگے کیا